السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ التحریم کی ایک پوری آیت اور اسی طریقے سے سورہ التغابن کی ایک آیت پڑھی گئی. باذن اللہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اولاد کا ذکر کیا ہے اور ان کو دو اعتبار سے دو پہلوؤں میں ذکر کیا. ایک یہ کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ اور دوسرے یہ کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہیں. سب سے پہلے ہم اور آپ اولاد پر مختصر گفتگو سماعت کر لیں، سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اولاد کا پایا جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کا بہترین گفٹ اور ہدیہ قرار دیا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، تمہاری اولادیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہیں اور عطیہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. جب تک انسان کا گھر اولاد سے خالی ہوتا ہے، ہزارہ نعمتوں کے باوجود اس کے گھر میں رونق اور خوشی کا ماحول نہیں ہوتا ہے، دل کو قرار اور سکون نہیں ملتا ہے، آنکھوں کو لذت نہیں مل پاتی ہے، قرار نہیں آ پاتا ہے. لیکن اولاد کے وجود کے بعد دلوں میں سکون اور قرار بھی آتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہیں اور زندگی کے اندر رونق اور چاشنی بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو جتنی بڑی نعمت ہو اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو وہ اتنی ہی بڑی آزمائش آپ کے لیے ہو جائے گی. یعنی جتنی بڑی نعمت اللہ آپ کو اور ہمیں عطا کرے اگر ہم اس میں کوتاہی اور کمی کریں تو اتنی ہی بڑی ہمارے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. اولاد چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور جن انبیاء کے یہاں اولاد نہ ہوئی یا اولاد ان کے ہاں پیدا نہ ہوئی تو ان انبیاء نے اللہ رب العالمین سے اولاد کا سوال بھی کیا، اللہ رب العالمین سے اولاد مانگا بھی. خاص طور سے دو پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان دونوں نے عمر کے بڑے اونچے پڑاؤ پر اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام نے کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی جانب سے مجھے بہترین ذریت عطا فرما. جب اولاد کی دعا کی جائے
تو خالص اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اولاد کے ساتھ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی دعا کریں تو ایسی دعا کریں جس میں اولاد کے ساتھ صالح ہونے کی قید اور شرط لگائی گئی ہو، کیونکہ اگر اولاد صالح اور نیک نہیں ہے تو یہ صرف آپ کے لیے زحمت ہے، فتنہ ہے، اور آپ کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ کی رسوائی کا سبب ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے جب بھی اولاد مانگی جائے تو صرف اولاد نہیں، نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ کیا ہے عطا فرمائے۔ یہاں آپ دیکھیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب اس وقت کوئی آدمی بیوی جب تلاش کرتا ہے تو یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ایسی بیوی آ جائے جس سے مجھے قرار اور سکون مل جائے، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں میری فرما برداری کرنے والی ہو، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اسی طریقے سے ایسی اولادوں کے لیے بھی آدمی دعا نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف اور صرف شادی کر لے، کسی طریقے سے شادی ہو جائے، یا جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی طریقے سے اولاد ہو جائے، لنگڑی لولی کیسے بھی اولاد ہو جائے۔ یہ جو باجپن کا تانا مجھے دیا جا رہا ہے، کم سے کم میں اس سے مکت ہو جاؤں، آزاد ہو جاؤں۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کسی طریقے سے میں باپ بن جانے کی خوشی میں جو ہے شامل ہو جاؤں، لوگ یہ کہیں کہ فلاں فلاں کا باپ ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اولاد کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور نیک اور صالح اولاد کی دعا کیا ہے کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے جن کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو تنگ آ کر کے، عاجز آ کر کے، یہ نہیں کہ اللہ کچھ بھی دے دے، جیسے ہوتا ہے کہ کچھ بھی مل جائے، کم سے کم دنیا کی نگاہ میں میری عزت تو رہ جائے، ایسے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی دعا کریں نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں، اور اس کے بغیر آدمی کو یوں ہی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اولاد کی تربیت یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ اولاد کی تربیت یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے کام نہیں سمجھتے، اسے ڈیوٹی نہیں سمجھتے، اسے اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، تو ہر آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، بچے ہو گئے کوئی بات نہیں، پل رہے ہیں، جیسے عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں، عام جانور، ویسے ہمارے بچے بھی کیا ہے پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، آج 2 سال کے کل 4 سال کے ہو گئے، اس طریقے سے ایک الگ بات ہے۔ لیکن اولاد کی تربیت ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا یہ جان لیں کہ اولاد کی تربیت کرنے پہ ہمیں اور آپ کو کس طرح کے فائدے مل سکتے ہیں، نہ کرنے پہ کیا نقصانات ہمیں مل سکتے ہیں، اور تربیت کرنے کے بعد اہم پوائنٹس اور نکات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، نیک تربیت کرتے ہیں، صالحیت کی بنیاد پہ تربیت کرتے ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے تمام اعمال کا اجر و ثواب آپ کو زندگی میں بھی ملتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ایک انسان مر جاتا ہے لیکن اولاد اگر صالح اور نیک ہوتی ہے تو اس کے مرنے کے ساتھ اس کے عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا، بند نہیں ہو جاتا ہے کہ آدمی مر گیا اب اس کی نیکیاں بھی دفن ہو گئی، آج کے بعد اس کے پاس کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ نہیں، جب کوئی آدمی اپنے اولاد کی صالح تربیت کیا ہوتا ہے، دینی تربیت کیا ہوتا ہے، تو اس کے مرنے سے اس کی نیکیاں نہیں مرتی ہیں، بلکہ اس کی اولادیں جو زمین پر ہوتی ہیں وہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جس نے کسی کی رہنمائی بھلائی کی طرف کر دی تو جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی، نماز پر تربیت کی، توحید پر تربیت کی، اچھے اخلاق پر تربیت کی، آپ کو اس زندگی میں بھی اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے، اور جب آپ فوت ہو گئے تب بھی وہ ثواب کیا ہے جاری و ساری ہے۔ آپ قبر کی آغوش میں ہے لیکن آپ کا بچہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کی خوشبو آپ کو قبر تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کا بچہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں آپ کو قبر کے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کا بچہ جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی لذتیں آپ کو قبر کے اندر محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہر وقت انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ جو آدمی قبر کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے فائدے بے شمار ہوتے ہیں۔ نیک اور صالح اولاد ہمیشہ آپ کے بارے میں خیر و بھلائی سوچتی، تو
تو اس لیے ہر شخص کو بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی عاقبت، اس کا انجام، اس کا رزلٹ اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی وہ سرخرو ہوتا ہے نیک اور صالح اولاد کی بنیاد پر، اور مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری وہ ساری رہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے کے ساتھ اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کی طرف خاص طور سے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن 3 اہم چیزوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اگر اس نے 3 طرح کی نیکیاں کی ہیں تو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری وہ ساری رہتی ہیں. ایک آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ اس نے چھوڑا جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. کہیں پر نل لگا دیا، کہیں مسجد بنوا دی، کہیں مدرسے بنوا دیے، کہیں پر روڈ بنوا دیا، کہیں پر کنویں لگوا دیے. اس طرح کا کوئی عمل کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری وہ ساری رہا. جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. ہر انسان کو اس بات کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرتا ہوا چلا جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری وہ ساری رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، کم سے کم دولت میں بھی صدقہ جاریہ کا انتظام کیا جا سکتا ہے. مسجد میں کوئی چیز آپ نے لگا دی، مسجد کے کسی حصے میں آپ نے شرکت کر دی، یا اس طرح کی کسی ایسی چیز میں جس کی امید ہے کہ زمانے تک یہ جاری و ساری رہیں گے تو اس کا سلسلہ آپ کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے چلتا رہے گا. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی او علم ينتفع به، ایسا علم اس نے چھوڑا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا اس کے مرنے کے بعد. آپ ائمہ کو دیکھیے، علماء کو دیکھیے، زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی ان کی وفات کو. امام بخاری کو دیکھیں، امام مالک کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھیں. زمانے گزر گئے لیکن علم کی بنیاد پر آج ان کے نام زندہ ہیں. جب ان کا نام آتا ہے، جب ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے علم کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ان تک پہنچتا رہتا ہے. زندگی میں آپ دیکھیں گے کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں ہوتا ہوگا دنیا کے اندر جب ان کا نام نہ ذکر کیا جاتا ہو، ان تک نیکیاں نہ پہنچتی ہو. قبر کی آگوش میں زمانہ گزر گیا ہے لیکن کئی سو سال سے ہزاروں سالوں سے زیادہ ہو گئے ان کی قبروں میں نیکیاں ان کے حصے کی پہنچتی رہتی ہیں. کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں نہیں کمائے ہوتا ہے اس کے بعد مرنے کے بعد اس کو اتنی نیکیاں ملتی رہتی. جیسے ائمہ کو دیکھیں، انہوں نے ان کی زندگی 60 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی زندگی، لیکن گزرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے لیکن آج بھی ان کو نیکیاں پہنچتی رہتی. امام شافعی کو دیکھیں، عربی کیلنڈر کے حساب سے 54 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، 54 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، لیکن آج بھی دیکھیے پوری دنیا کے اندر کئی یعنی 1300-1200 سال ان کی وفات کو گزر گئے، آج بھی کیا ہے کتنا اجر و ثواب ان کو پہنچ رہا مل رہا ہے. اسی لیے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آپ اگر اس لائق نہیں بن پائے ہیں تو کم سے کم جو درجہ ہو سکتا ہے کتابیں خرید دیجئے کہ قرآن کے نسخے ہیں، حدیث مصطفیٰ کے نسخے ہیں، بعض اہم اور بنیادی کتابیں عقیدے کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، صحیح منہج کے تعلق سے، صحابہ سے محبت کے تعلق سے جو اہم کتابیں ایسی جگہ پر رکھوا دیجئے، پہنچا دیجئے، ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے تاکہ جب تک وہ کتابیں پڑھی جاتی رہیں آپ کو اس کا اجر و ثواب کیا ہے ملتا رہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کیا ذکر فرمائی او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد آپ نے چھوڑی ہے تو مرنے کے بعد یہ گفتگو نہیں کرتی کہ میرے ابا نے کیا کیا ہے. اتنی سستی زمین وہاں مل رہی ہوتی، لے لی ہوتی تو آج ہمارے لیے کتنا آسانی ہوتی. وہاں مکان لے لیے ہوتے، وہاں کاروبار کر لیے ہوتے، شہر میں کوئی دکان کھول لی ہوتے، لیکن نہیں، کچھ نہیں کیا ہم لوگوں کے لیے. تو اگر اولاد نیک اور صالح آپ نے نہیں بنائی ہے تو وہ صرف آپ پر کیا کرتی ہے نکتہ چینی کرتی ہے، آپ کو اپنے سے بیوقوف سمجھتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے کسی بلندی پہ نہیں پہنچایا. لیکن جب اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے تو آپ کی وفات سے پہلے بھی اور وفات کے بعد بھی صرف دعا ہی دعا کرتی رہتی ہے. اس کی کوئی نماز آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی نماز آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی ہے. وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے والدین کو شامل کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میری دعا اللہ تک پہنچے گی نہیں جب تک میں اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو شامل نہ کر لوں. بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظمت، کتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلنے لگ گیا تو چونٹیاں اکٹھا اور جمع تھیں.
چونٹیوں کی سردار نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر انجانے میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ سلیمان علیہ السلام یہ بات سن رہے تھے، اللہ نے ان کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند پرند اور اسی طریقے سے چونٹی وغیرہ کی آواز کو سنتے سمجھتے تھے، ان کی گفتگو کو جانتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم اور آپ کو تھوڑا اللہ طاقت اور قوت دے دیتا ہے تو آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، انسان کی سرشتے حیوان بن جاتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں کچھ دے دیتا ہے تو کیا ہے، ہم انسان سے نکل کر کے حیوان بن جاتے ہیں، فرعون اور قارون بن جاتے ہیں، حامان اور ابی بن کعب بن جاتے ہیں، ابی بن خلف بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں کوئی آدمی بڑے اونچے مقام پر ہو تو اس کے اندر نرمی نظر نہیں آتی، تواضع جھکاؤ نظر نہیں آتا ہے، چند پیسے آتے ہیں تو لب و لہجے بدل جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی، ایسے موقع پر غرور و گھمنڈ آنا چاہیے تھا کہ مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ میں چونٹیوں کی آواز کو سمجھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن کے الفاظ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی اس آواز سے مسکرا دیے اور فوری طور پر کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کی ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ نے یہ قوت طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی آواز کو سمجھ رہے تھے، تو فوری طور پہ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں، میرے اندر ایگو اور رنا پیدا نہ ہو جائے، میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرے اندر یہ صلاحیت آ گئی ہے۔ فرق ہوتا ہے اللہ کا ایک بندہ یہ ہے اور دوسرا بندہ قارون ہے جسے اللہ نے مال و دولت کے خزانے دے رکھے تھے، اس کا معاملہ تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ایک طرف اللہ کے بندے سلیمان ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں، اور دوسری طرف قارون کہتا ہے مجھے یہ مال و دولت میرے اپنے علم اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر کی گئی ہے، مجھے یہ دولت یہ ناز و نعمتیں یہ کیا ہے، میرے اپنے علم اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ دونوں کا انجام کیا ہوا، ایک کو فخسفنا به وبداره الارض، نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے زمین پر دھسا دیا، زمین میں دھسا دیا خزانے سمیت، اور دوسرے کو اللہ نے عزت اور توانائی اور قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ تو کیا کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میں اس کا بھی شکر بجا لاؤں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور جو تو نے میرے والدین پر کیا ہے، جو تو نے میرے والدین پر کیا۔ ہمیشہ انسان کو اس بات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین اس کے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے، اور خاص طور سے جب انسان 40 کی عمر کو پہنچ جائے تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ احقاف میں کہ جب انسان 40 سال کا ہو گیا، فلما بلغ 40 سنہ، 40 سال کا جب ہو گیا اور پختگی کی عمر کو پہنچ گیا تو کیا کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤں جو انعام تو نے میرے والدین پر کر رکھا ہے۔ کیونکہ 40 سال کی عمر پہنچنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے توجہ کم ہو جاتی ہے، آپ خود صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے خصوصی طور پہ جب آدمی 40 کا ہو جائے تو والدین کی طرف توجہ اور عنایت اور زیادہ پہلے سے کرنا شروع کر دے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نیک اور صالح اولاد کیا ہے، آپ کی نیکیوں کو، ثواب کو، اجر کو دنیا میں بھی جاری کی ہوتی ہیں جب آپ زندہ ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا وہ سلسلہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر دے، خاص طور سے بیٹیوں، آج مسئلہ کیا ہے، بیٹیاں پیدا ہوئی نہیں کہ چہرے پر ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئی، بیٹیاں پیدا ہوئی نہیں کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئی، کوئی خبر نہیں، کوئی عقیقہ نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ بیٹوں کی پیدائش پہ سارا محلہ جان جاتا ہے، اور بیٹی پیدا ہوئی تو گھر کے لوگ بھی نہیں جان پاتے۔ یہ کتنی گھناؤنی شکل و صورت ہے، جاہلیت، یہ ماڈرن دور کی جاہلیت ہے کہ بیٹوں کے پیدائش پہ رخ الگ ہو اور بیٹیوں کی پیدائش پر رخ الگ ہو، حالانکہ دونوں اللہ کی اولاد۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کس کے ذریعے سے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔
آپ نہیں جانتے کہ اللہ کس کے ذریعے سے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا. اس لیے بیٹے اور بیٹیوں کی پیدائش پر، دونوں کی پیدائش پر خوب خوشی کا اظہار کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی پیدائش اور ان کی تربیت کرنے پہ زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے اور بیٹیوں کے سلسلے میں آزمائش ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے لیے کی پریشانی ہوتی، آدمی گھر سے سفر نہیں کرتا ہے. جو ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہیں شادیوں میں نہیں جاتے کہ ان کے پاس جوان بیٹی ہے، اور جو ذمہ دار نہیں ہوتے وہ تو کہیں بھی گھومتے رہتے ہیں. بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی دونوں لوگ نکل گئے، جوان بیٹیوں کو گھر میں چھوڑ گئے، تو ایسے لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں، قیامت کے دن تو مسئول ہوں گے. لیکن جو ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے متعلق قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر کہیں آتے جاتے نہیں. اگر کوئی ذمہ دار آدمی گھر میں موجود نہیں ہوتا، بھائی ہم آپ کے پاس نہیں آ پائیں گے، یہ ہمارے پاس یہ معاملہ ہے اس طرح کے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو ان بیٹیوں کے سلسلے میں آزمایا جائے اور اس پر وہ صبر کر لے جائے. رشتوں کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے، کئی لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. اس زمانے کے اندر لڑکی والے اور لڑکے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. لڑکے والے آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، لڑکی والے زمین کی تہوں پر ہوتے ہیں. بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. رشتہ تو کرنا ہوتا ہے لیکن دونوں کے ٹون میں بڑا فرق ہوتا ہے، گفتگو کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے، چال ڈھال میں بہت فرق ہوتا ہے. جب آدمی بیٹی کا رشتہ لے کر جاتا ہے تو اس کے اندر جھکاؤ نظر آتا ہے. بیٹا والا آتا ہے تو لگتا ہے فرعون اور قارون بنا ہوا ہے، بیٹی لینے نہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس طرح کے جو حالات مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ. آپ دیکھیں جو باراتی آتے ہیں نا، جن کو صحیح سے چلنا نہیں آتا، وہ ٹیڑھے میڑھے ہو کر کے تکبر اور رنا کے شکار ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو بیٹیوں کے سلسلے میں آزمایا جائے، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان پر صبر کرنا، ان کے متعلق رشتوں کو ڈھونڈنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. جو ایسا کر لے جائے اور اس پر صبر کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کنا لہ حجابا من النار، یہ بچیاں تمہیں جہنم سے بچانے کا سبب اور ذریعہ ہو جائیں گی، جہنم کے لیے آڑ ہو جائیں گی. اس لیے بیٹیوں کی پیدائش کو کسی بھی صورت میں اپنے حق میں نقصان دہ مت سمجھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم سے بچنے کا ایک ٹکٹ آپ کو مل گیا ہے. تھوڑی محنت کر لے جائیں گے تو یہ بیٹیاں گھر کی آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا مستحق آپ کو بنا لے جائیں گی. اسی طریقے سے بچوں کی اگر آپ نے اچھی تربیت کی، اس کا فائدہ کیا ہے دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو نظر آئے گا. قیامت کا دن ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہوگا، قرآن پڑھایا ہوگا، جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کے مطابق عمل کیا ہوگا، اس کو جو نوازش دی جائے گی تو الگ بات ہے. اس کے والدین کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، سارے لوگوں کے سامنے، سارے اولین اور آخرین کے سامنے اس بچے کے والدین کو بلایا جائے گا جس کے بچے نے دنیا میں قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا. بلانے کے بعد وَيُحْصَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، اس بچے کے ماں باپ کو ریشم کے 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے سارے لوگوں کے سامنے. اتنے قیمتی ہوں گے کہ ساری دنیا مل کر کے اس 2 جوڑے کی قیمت وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. اب جب پہنائے جائیں گے تو ماں باپ پکار اٹھیں گے بما قصینا ھذا، یہ کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ اتنی نیکیاں ہم نے نہیں کر رکھی، یہ سارے اولین اور آخرین کے سامنے یہ ہمیں عزت افزائی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، یہ تم دونوں کے بچے جو تھے قرآن سیکھے پڑھے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ کیا ہے، نوازش دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کے حق میں بچے دعا کرتے ہیں کہ میرے والدین کو اللہ بخش دے، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اس آیت کی روشنی میں بہت سارے علماء کا طریقہ یہ ہے، ان کے استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کرے اور دعا میں اس نے اپنے والدین کو شامل نہیں کیا تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی دعا کرے اور دعا میں اپنے والدین کو شامل نہ کرے تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی ہے.
تو جو دعا کرتے رہتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھ کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام ایمان والوں کو بخش دے جس دن قیامت قائم کی جائے گی، جس دن آپ حساب اور کتاب لیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا، اونچا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا فیقول انا لی ھذا، وہ کہے گا یہ جنت میں اتنا اعلیٰ اونچا مقام کیسے؟ ایک آدمی جانتا ہے کہ اس نے کتنی نیکیاں کی، کتنا ثواب والا عمل کیا اس نے، تو جب جنت میں اس کے درجات بہت بلند ہو جائیں گے تو کہے گا کہ انا لی ھذا، اے اللہ یہ کہاں سے، میں تو اتنی نیکیاں کرنے والا نہیں تھا۔ تو جواب دیا جائے گا باستغفار ولدک لک، یہ تمہارے بچے کے تمہارے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے، تمہاری وفات کے بعد تمہاری زندگی میں تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کرتے رہے، اللہ نے ان دعاؤں کی وجہ سے، اس استغفار کی وجہ سے تمہارے مقام کو، مرتبے کو جنت میں اتنا اونچا اور بلند کر دیا ہے۔ اس لیے اولاد کی بہترین اگر آپ تربیت کرتے ہیں تو اس طرح کے کئی بڑے فائدے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس میں کوتاہی اور کمی کرتے ہیں اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، اسلامی نہج پر ان کی تربیت نہیں کرتے، نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنا دے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوں اور ایسی حالت میں اس کی وفات ہو کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے رکھی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت معقل بن یسار کی، جو اپنے اولاد کی، جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہو، دھوکہ کرنے والا ہو۔ آپ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، جس پر میرے رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، ان کو چھوڑ کر کے باقی سب اپنے بچوں کو سب سے بڑا دھوکہ دینے والے ہیں۔ سب کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ دینے والے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ بادشاہ تھا، بڑا مالدار، بڑا پیسے والا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اب ایک بیٹی تھی تو اس کے ناز و نعم کا بڑا خیال کرتا تھا، بہت دھیان دیتا تھا، ہر طرح کی آرام کی زندگی اس کو پہنچاتا تھا۔ ایک دن بچی تو عربی سمجھنے والی تھی، یہ اس سماج کا ایک کی نحوست یہ ہے کہ ہے تو مسلم لیکن عربی زبان سے نابلد اور ناواقف ہیں۔ عوام تو چھوڑیے، علماء بھی عربی نہیں جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی چلتا رہتا ہے لیکن جانتا نہیں کہاں چل رہا ہے، ایسے قرآن کی صرف ریڈنگ کرنے والا اس آدمی کے مانند ہے جو جانتا نہیں کہ منزل کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے، بس چل رہا ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے پاس ہے۔ تو وہ امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ کے اندر ذکر کیا کہ وہ شخص ایک دن جو بادشاہ تھا، ایک دن بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بچی نے یہ قرآن سنی، جب قرآن سنا کہا بجان کوئی جہنم بھی ہے، کوئی جنت بھی ہے۔ جہنم وہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس میں بڑے سخت فرشتے متعین ہیں۔ سبحان اللہ، جب اس نے سنا یہ بات تو کہنے لگی آج کے بعد میں آرام کے بستر پر نہیں سوؤں گی، آج کے بعد میں آرام کی زندگی نہیں گزاروں گی جب تک کہ میں جان نہ لوں کہ میری منزل کہاں ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب میں آرام کی زندگی نہیں گزاروں گی۔ جب اللہ نے جنت بنائی ہے، جب اللہ نے جہنم بنائی ہے اور انہی دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ جانا ہے، تو جب تک میں یہ جان نہ لوں کہ میں کہاں چل رہی ہوں، کہاں مجھے جانا ہے، تب تک مجھے آرام کی زندگی اور آسائش کی زندگی نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائیں، لیکن اکثر لوگ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ بھی مثالوں کے ذریعے سے بات آپ کے سامنے واضح کی جائے گی۔ تو یہ بڑی چیز ہے۔ دوسرا بڑا نقصان کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ یہ سمجھیں کہ آپ یوں ہی آپ گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر بچے کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، ہر بچے کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، ایک ایک بچے کے متعلق سوال ہوگا اور ان کی ایکٹیویٹی کے متعلق آپ سے سوال ہوگا۔ ہر بچے کے متعلق سوال ہوگا اور ان کی ایکٹیویٹی، ان کی نشاطات، انہوں نے کیا کچھ کیا، آپ کی ماتحتی میں اس کے متعلق سوال ہوگا۔
ان سارے سوالوں کا جواب دیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہر آدمی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والے کا کیا ہے؟ ذمہ دار، اور گھر والوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی ذمہ دار، اور ہر شخص سے قیامت کے دن کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ بیان کیا کہ ہر آدمی قیامت کے دن جو اس کے ماتحت لوگ رہے پوچھا جائے گا اللہ نے ان لوگوں کی ذمہ داری تمہیں دے رکھی تھی، کیا تم نے ان کی حفاظت کی یا ان کو ضائع کر دیا؟ یہ بچے تمہاری گردنوں پر بطور امانت تھے، کیا تم نے امانت میں خیانت کی ہے؟ یہ امانت کی صحیح طریقے سے ادائیگی کی ہے؟ اس سوال کا جواب ہر شخص سے کیا ہے؟ کیا جائے گا. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے متعلق کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے بچے کا تمہارے اوپر کیا ہے؟ حق ہے، اور ہر حق والے سے کیا ہے؟ اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس لیے بچوں کے اندر اگر کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، تو یہ قیامت کے دن آپ سے سوال ضرور کیا ہے؟ کیا جانے والا ہے. اب ہم اور آپ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بچوں کی تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، تو بچوں کی تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہمارے ذہن و دماغ میں تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بہترین کھانا دے دو، کپڑا دے دو، بہترین اسکول اور کالج میں ایڈمیشن کرا دو، اور بہترین گھر دے دو، مکان دے دو، گاڑی دے دو، گھوڑے دے دو، پیسے دے دو. یہ چیزوں کا نام ہمارے پاس کیا ہے؟ اسی کو تربیت کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ بگڑ کیوں دیا گیا ہے، میں نے تو اس پر اتنے پیسے خرچ کیے، اتنے اچھے اسکول میں داخلہ کرا دیا، اتنا بہترین ہم نے ماحول دیا، اس کے لیے ہم نے کالونی چینج کر لی، بڑے اچھے اسکول میں ڈال دیا، اتنے پیسے اس پہ خرچ کیے، اس کے اندر ہی بگاڑ کیوں آ گیا؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں بھائی، جانور بھی اپنے بچوں کو اتنا پالتے پوستے ہیں، اس کو تربیت نہیں کرتے ہیں، اس کو تربیت نہیں کہتے ہیں. یہ تو جانور بھی کرتا ہے، وہ بھی بچہ پیدا کرتا ہے تو اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تربیت نہیں. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کے لحاظ سے، اس کی عمر کے اعتبار سے، جس طریقے سے اس کی عقل ہے اس کے اعتبار سے اس کی ذہن سازی کی جائے، اس کو نفع و نقصان بتایا جائے، اس کو اس کے اصل مقصد سے روشناس کرایا جائے، اس کو اللہ سے قریب کیا جائے، رسول سے قریب کیا جائے، صحابہ کی محبت بتائی جائے، زندگی گزارنے کا مقصد بتایا جائے، زندگی میں آنے کا مقصد بتایا جائے، جنت و جہنم کا تعارف کرایا جائے، کچھ صراط بتایا جائے. یہ چیزیں اس کو تربیت کہتے ہیں. یعنی ایسی چیزیں جو بچے کے اندر اللہ سے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ پیدا کی جائیں. جانور میں اور ہمارے بچوں میں کی تربیت میں کوئی فرق تھوڑی نہ ہے. آپ جانور کو کھانا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، کھانا کھا لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں دعا پڑھ لو؟ نہیں کہتے. اور اپنے بچوں کو دیتے ہیں کھانا تو اس کو کہتے ہیں کبھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ. یہ تربیت ہے. آپ جیسے جانور کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے بیٹے کے سامنے، بچے کے سامنے کھانا رکھ دیا، تربیت آپ نے کی کہاں کی؟ تربیت تو یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ اس سے کہیں بسم اللہ کر کے کھانا کھائے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، اپنے قریب سے کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد دعا اسے پڑھائے. اس کو تربیت کہتے ہیں. جانور بھی سوتا ہے اس کے بھی بستر لگا دیتے ہیں، آپ اپنے اولاد کا بھی بستر لگا دیتے ہیں. جانور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سونے کی دعا یہ، اٹھنے کی دعا یہ ہے، ڈر جاؤ تو یہ دعا پڑھنا ہے، یہ کروٹ ہو کر کے سونا ہے. لیکن جب آپ اپنی اولاد کو سلاتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ سونا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، دائیں کروٹ سونا ہے، اگر کوئی برا خواب آ جائے تو یہ اختیار کرنا ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھنی. اس کو تربیت کہتے ہیں. تو جانوروں کو سلانے میں، اولادوں کو سلانے میں فرق کہاں ہے؟ آپ اے سی میں سلاؤ، اس میں سلاؤ، اس میں سلاؤ، اس سے فرق نہیں ہے. یہ تو تربیت آپ نے کی نہیں. کپڑے آپ پہناتے ہیں، کپڑے پہناتے وقت آپ دعا پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں کپڑے پہننے کے وقت یہ دعا ہے. جوتے چپل پہناتے وقت بتاتے ہیں کہ دائیں چپل پہلے پہننا ہے. یہ سب آپ بتاتے ہیں. جب یہ چیزیں آپ نہیں، واش روم میں بچہ کئی مرتبہ جاتا ہے، آپ اس کو بتاتے نہیں کہ کیا دعا ہے، جانے کی کیا دعا ہے، نکلنے کی یہ بتائی نہیں جائے. کوئی آیا تو سلام کرنا ہے، کس طریقے سے کس سے ملنا ہے، اخلاق کیا، یہ ساری چیزیں بتائی نہیں جاتی. تو تربیت ہو ہی نہیں رہی. تربیت کیا ہے؟ ہو ہی نہیں. بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، یہ تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں،
کہ اگر بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی ماں باپ بالکل اپنے بچوں سے جیسی تربیت کر رہے ہیں، جو دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اگر ایسے ہی چھوڑ دیں اپنی اولادوں کو، کچھ نہ کریں ان کے ساتھ، تو مجھے امید ہے کہ جیسی اولادیں آج موجود ہیں نا، اس سے بہتر ہوں گی اگر آپ نہیں رہیں گے تو، کیونکہ اصل میں آپ اپنے بچوں کو بگاڑنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ بالکل صاف اور ستھرا پیدا ہوتا ہے، نقی اور صفی پیدا ہوتا ہے، آپ اسے بگاڑ دیتے ہیں، اس کے اندر دنیا داری پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر برے اخلاق پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر بزدلی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر دوسری غلط چیزیں ڈالتے ہیں۔ یہ سب ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ سب ماں باپ ہوتے ہیں۔ ساری خرابیاں ماں باپ ہی کے ذریعے سے بچوں میں کیا ہے پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ بڑے ہو جاؤ، محنت سے پڑھو، دیکھو فلاں آدمی دنیا میں کتنا آگے ہے، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، زیادہ زیادہ پیسے کماؤ۔ ساری توجہ بچوں کے ذہن و دماغ میں یہی ڈالتے ہیں کہ دنیا میں کیسے تم سرخرو ہوگے، دنیا تمہاری کیسے بلند و بالا ہو جائے گی، دنیا میں کیسے تم عظیم انسان بنو گے، کیسے انجینئر بنو گے، کیسے ڈاکٹر بنو گے، کیسے بہترین بزنس مین بنو گے۔ پوری توجہ یہی ہے۔ بلکہ اب تو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑی ترقی پر ہے۔ کیوں ترقی پہ ہیں؟ داڑھی ٹوپی نہیں ہے، کرتا اور ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، پینٹ پہنے ہوئے ہیں، لیکن ترقی پر کیوں ہیں؟ انجینئر ہیں، اچھی جاب ہے، ڈاکٹر بن گئے، اچھی جاب ہے، خود پڑھے لکھے ہیں، لیکن اولادوں کو ترقی یافتہ کب کہتے ہیں؟ جب نماز نہیں اولاد پڑھتی تو ایسے بچوں کو کہتے ہیں ترقی یافتہ۔ میرا بچہ بہت آگے بڑھ گیا۔ کتنا آگے بڑھ گیا؟ اتنا آگے بڑھ گیا کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا اس کے پاس جھکنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، باتھ روم میں جانے کی دعا اسے یاد نہیں، نکلنے کی دعا یاد نہیں ہے، اور کپڑے پہننے کی دعا یاد نہیں، کھانا کھانے کی دعا یاد نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد نہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں ہے۔ وہ بچے کو کہتے ہیں بڑا انسان بن گیا ہے، ہاں یہ بڑا انسان ہو گیا۔ تو یہ تو آپ ان میں کیڑے ڈال رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ جس بچے کو اتنا ترقی یافتہ کہتے ہیں، آپ اتنا پڑھا چکے ہیں، ذرا اللہ سے خوف کھائیے۔ جتنا آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، یہ جو بنا دیا بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہیے کیا ان ڈگریوں کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا بیٹا حساب دے پائے گا؟ کیا یہ بیٹا آپ کا، یہ بیٹی آپ کی مرنے کے بعد فرشتوں کے سوال کا جواب دے پائے گی؟ کیا اولاد کو آپ نے اتنا بڑھا دیا، اتنا آگے بڑھا دیا ہے، یہ پل صراط پار کر پائے گا؟ یہ حوض کوثر کا پانی پینے کا مستحق ہو پایا ہے؟ یہ 50,000 سال کا جو لمبا دن ہے بالکل نکیڈ اور ننگی ہوگا اور سورج سر پہ سوار ہوگا، یہ اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیوں اپنے بچوں کو دھوکے میں ڈالتے ہو؟ چند سالہ زندگی کے لیے اس کی اصل زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہو اور کہتے ہو میرا بیٹا میری بیٹی بہت آگے بڑھ گئے۔ دنیا کے تال میں تال مل جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہو گئے، آپ کا بچہ بہت آگے بڑھ گیا۔ اللہ سے ڈر اور خوف محسوس کرو، یہ بچوں کی کامیابی نہیں ہے۔ بچوں کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اسے اللہ سے قریب کر لے جائیں، اسے جہنم سے بچا لے جائیں، جنت میں داخل کرا لیں۔ اس بچے کو کامیاب کہتے ہیں، اس اولاد کو کامیاب کہتے ہیں۔ آپ نے تو کامیابی کے نام پر اپنے اولاد کو جہنم کے حوالے کر رکھا ہے۔ شرم آتی ہے کہ خود نماز نہیں پڑھتے نہ اپنی اولادوں کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں رات میں بہت تاخیر سے آیا ہے، ابھی تو سویا ہے، کیسے جگا دوں؟ ابھی تو سویا کیسے جگا دوں؟ یہ ماں باپ ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے بگڑے ہوئے ہیں، جو اپنی اولادوں کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے والے، اتنی غلطیاں کرنے والے، نمازوں کے لیے بیدار نہیں کرتے، نمازوں کے لیے نہیں جگاتے۔ دنیا اگر کہیں سے کچھ ہوتی ہے تو پورا سر آسمان پہ اٹھا لے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیسے جگائیں بچے کو؟ ابھی تو سویا ہے، ابھی تو آیا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اسی گھر میں آگ لگ جائے تو یہ دیکھو گے کہ آپ کا بچہ ابھی تو سویا ہوا نہیں جگائیں گے، لیکن جہنم کی آگ میں آپ کا بچہ جلے گا، اس کی فکر نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا، اللہ سے قریب نہیں ہوگا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ لیکن ہر آدمی اپنے بچوں کو کی تربیت کے نام پہ کیا صرف اسے دھوکے میں ڈالے ہوئے، صرف دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ اتنا پڑھ لکھ لینے کے بعد بھی نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے، کلمہ نہیں جانتا ہے، توحید نہیں جانتا ہے، سنت نہیں جانتا ہے، اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہے، ڈگریوں پہ ڈگریاں لے کر آیا ہے، امریکہ لندن سے آیا ہوا ہے، لیکن کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں جانتا، اس کی شرطیں نہیں جانتا ہے، نماز کے ارکان نہیں جانتا ہے، سنتیں نہیں جانتا ہے، وضو بنانے کا طریقہ نہیں جانتا ہے، لیکن شرم نہیں آتی ہے۔ تمہارے بچوں میں اور کافروں کے بچوں میں فرق کیا رہ گیا؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ جو چاپلوسی کی زندگی گزارتے ہیں نا، نہ
فَإِلَّا الَّذِينَ أُولَّا الَّذِي والا جو معاملہ ہے نا، سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی کسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی رہیں، تال میں تال ملی رہے، دنیا کا عیش بھی ملتا رہے اور مسلمانوں میں شمار ہوتا رہے، یہاں بھی پیٹے جا رہے ہو وہاں بھی پیٹے جاؤ گے، یہ جان کے چلیں، یہاں بھی پیٹے جائیں گے وہاں بھی پیٹے جائیں گے۔ بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، ڈٹے اور جمے رہو اس پر، دنیا میں کیا ہوتا جاتا ہے اس سے ہمیں فکر نہیں ہے، ہم اپنے کو، آپ کو اور اپنی اولادوں کو توحید و سنت پہ قائم رکھیں گے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آج کہیں بھی دیکھیے دیندار گھرانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دین وہ نہیں ہے جو وہاں سے آتا ہے، ادھر ادھر سے آنے والی چیزوں کو دین نہیں کہتے ہیں، دین کے نام پہ چند کتابوں کو پڑھ لینے کو دین نہیں کہتے ہیں، ادھر ادھر کی کتابوں کو پڑھ لینے کو دین نہیں کہتے ہیں، کتاب و سنت کو صحابہ کی سمجھ کے ساتھ پڑھنا اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا اس کو دین کہتے ہیں۔ اتنی کتابیں پڑھ لے جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، کتنی محفلوں میں کئی مہینے لگا دیتے ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو زندگی دنیا کی بات کرتے ہیں، پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں اتنی دولت ہے، وہاں اتنی دولت ہے، وہاں یہ ہے، اس پہ یہ کرنا، اس کو یہ دے دینا، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، جہاں کہیں کہ عالم میں پہنچنے والے ہیں، اپنی اولادوں کو جمع کیا، اولادوں میں انبیاء بھی تھے، جمع کیا، کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له عابدون۔ یاد کریے اس وقت کو جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنی اولادوں کو اکٹھا اور جمع کیا جن میں انبیاء بھی تھے، کہا کہ یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم لوگ؟ ایک نبی کو اپنی تربیت کی اولاد پر یہ فکر ہے کہ وہ کس کی عبادت کرے گی، اور ہم اولاد کیا ہے، نہ خود توحید جانتے ہیں نہ اولادوں میں توحید بوتے ہیں، اور اس کو سب سے کمزور درجہ سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں توحید نہیں گونجتی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں نظر آتا الا ماشاءاللہ، جیسے میں نے کہا شروع میں، ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کہ میں یہ کیسا کر رہا ہوں، لیکن اکثریت کی بنیاد پر یہ حکم لگایا جا رہا ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھاتا ہے، چاہے ہم اہل حدیث گھرانے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ہم بھی اپنے بچوں میں توحید نہیں سکھاتے ہیں، سنت نہیں سکھاتے ہیں، صحابہ کی محبت نہیں پیدا کرتے ہیں، چند چیزوں کو پڑھ لینے کا نام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سلف کے منہج پر، ان کے طریقے پر ہیں، اصل یہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے اندر بچپن سے ہی آپ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا بچہ یہ کیا جانے توحید کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، ان کی عمر 10 سے 11 سال نہیں ہوگی، یا اور کچھ زیادہ رہی ہوگی، 14 سے اندر تھی ان کی عمر، لیکن 6-7 سال کے بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سفر میں ہے، پیچھے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں چند باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لو، اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا کہا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ چھوٹا بچہ ہے جو اس عمر میں ماں سے مانگتا ہے، باپ سے مانگتا ہے کہ مجھے یہ ہونا، مجھے وہ ہونا، اس بچے کو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو، اور جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ جان لو میرے بیٹے، اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ معمولی مت سمجھیے، یہ وہی بچہ عبداللہ بن عباس جو بڑے ہو کر کے پوری کائنات کو ٹیچ کر رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ میں نے پیارے رسول سے یہ بات سنی، 6-7 سال کی عمر میں جو اللہ کے پیغمبر سے سنا وہ بڑے ہو کر کے بیان کیا اور ساری دنیا کو سکھایا کہ دین یہ ہے، توحید یہ ہے۔ یہ حسن اور حسین اور اسامہ بن زید یہ کتنے سال کے تھے جب اللہ کے پیغمبر کی وفات؟ ان میں سے کوئی 10 سال کا بھی نہیں تھا، لیکن کتنی باتیں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھی جو ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر توحید کو، سنت کو، ان تمام چیزوں کو جو ہے اس کی عظمت بیٹھانی چاہیے۔ قرآن کلمات سکھلائے جائیں، کلمہ سکھلایا جائے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم بتایا جائے، نمازوں کی پابندی اور اہتمام سکھایا جائے، اور اس کے لیے تو خاص اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب اولاد 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، انہیں کیا کرو، مارو۔ تو بچوں کو نماز کا، اسی طریقے سے روزے کا اہتمام سکھایا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو روزہ فرض نہیں ہوا لیکن روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے، روزہ رکھنے کی عادت سکھائی جائے ان کو۔ عاشورہ کے روزوں کے متعلق صحابیہ کہتی کننا نصوم الصبیان، ہم بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، بچے روزہ رکھتے نہیں تھے، ہم بچوں کو روزہ رکھواتے تے، فرض روزہ بھی نہیں تھا، عاشورہ کا روزہ تھا،
اور جب بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ہم ان کو کھلونے دے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے روزے کی عظمت بیٹھتی ہے۔ یہاں ہم بچوں کے اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ بالغ ہو جاتا ہے تو بھی بچہ کمزور ہے، ابھی روزہ نہیں رکھ پائے گا، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پائے گا، لگے رہتے ہیں، اتنی محبتیں چوتی اور ٹپکتی رہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ہمارے ساتھ۔ یہ ناجائز محبتیں خود تمہیں بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ خود اعتمادی ایک چیز ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں، یہ بچوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کا پورا کام خود لے لیا ہے۔ 12 سال کا بچہ ہو گیا، بیٹھ کر کھلا رہے ہیں، 10 سال کی بچی ہو گئی، کھلا رہے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا۔ ارے بچوں کو کر رہے تو اس سے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، ثقت النفس پیدا ہوگی، اس کے اندر یہ چیز آئے گی کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی جدید جو ٹیکنالوجی ہے اور جو ایک ریسرچ ہے، اس کے متعلق یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ بچہ 5 سال کی عمر میں، جب بچہ 5 سال کی عمر تک 90% کریٹیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے، ابداع ہوتا ہے، نئی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ کتنے سال سے؟ 5 سال کے اندر 90% ہوتی ہے، اور 7 سے 8 سال فیصد تک پہنچتے 7 سال تک پہنچتے جو ہے 10 ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 10 سال پہنچتے صرف 2% رہ جاتی ہے۔ ہم تو یہاں تو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بچے کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہم ہاں کر کے روک کر کے ساری چیزیں ان میں ختم کر دیتے ہیں۔ آپ زبان تک دیکھ لیجیے، تجربہ ہے یہ، اور اس کو ثابت کیا گیا ہے، مانا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ زبان سکھانا چاہیں گے تو لمحے میں سیکھ لیں گے۔ ایک مرتبہ آپ بولتے ہیں، بچہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا، کوئی مشکل سے۔ چائنیز بھی بولیے اس کے سامنے، ملیباری بھی بولیے اس کے سامنے، تمل بھی بولیے اس کے سامنے، آپ ایک مرتبہ بولیں گے، بچہ دوبارہ اس کو کیا کرے گا؟ ریپیٹ کر دے گا۔ گالی دے کر دیکھیے، گالی بھی ریپیٹ کر دے گا، ایک مرتبہ سنے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ صلاحیت کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اسے ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو 5 سال کے اندر جب ہم سمجھتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، یہ بچہ نہیں، یہی اس کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ کئی چیزیں کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر صحیح گائیڈنس کی اور رہنمائی کی کیا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بچوں کی تربیت کرنے میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی دھیان خوب رکھنا چاہیے کہ بچوں کی غلطیوں پر جو ہمارا رد عمل ہے نا، بڑی غلطیاں بہت ہیں، لیکن چند وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ بچوں کی خطاؤں اور غلطیوں پر جو ہمارا ری ایکشن ہے، جو رد عمل ہے نا، اس پر ہمیں سدھار لانے کی سخت ضرورت ہے۔ کہ بچہ کوئی غلطی کیا، فوراً چٹ سے لگا دی ہاتھ، فٹ لگا دی، فوراً مار دی، اور یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ 40 سال کے ہیں، بچہ 4 سال کا ہے۔ یہ دونوں کی عقل میں جو تفاوت ہے، فرق ہے، جو لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کیسے وہ زندگی گزاریں گے؟ 4 سال کے بچے کے ساتھ 40 سال والا دماغ استعمال کرتے ہیں، اور اپنی عقل سے سوچ کر کے فوراً اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے حساب سے نہیں سوچتے۔ تو یہ بار بچوں کو ڈانٹنا، بولنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے بچے کے اندر کئی طرح کی نفسیاتی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ بچہ کبھی بھی لائق اور فائق نہیں ہو سکتا۔ اگر بچہ کوئی غلطی کرے، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، اگنور کر دیجیے، نظر انداز کر دیجیے۔ دوسری مرتبہ اگر غلطی ہو تو ہلکی کلاس اس کی لیجیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، اس کے برخلاف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کہاں تک شیطانی میں معاشرے کے ذکر کروں، نہ اتنا وقت آپ لوگوں نے مجھ کو دیا ہے، نہ یہ مناسب معلوم ہوتا، ورنہ اتنی شیطانی ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے بہن بیٹیوں کے اندر، ہمارے باپ داداؤں کے اندر، کہ بچے تو بچے ہیں، پہلے تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کی کٹائی اور پٹائی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب غلطی کرتا ہے نا، کسی کو گالی دیا تو بہت سارے ماں باپ ہنستے اس پہ، کسی کو مار دیا تو ہنستے، بچے کی غلط حرکت پر کیا کرتے ہیں، شاباشی بھی پیش کرتے ہوئے۔ اب یہ کتنی شیطانی حرکت ہے ماں باپ کی جانب سے۔ یہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ تو چھوٹے بچے جب غلط کام کرتے ہیں تو بہت سارے ماں باپ کی طرف سے شاباشی پیش کی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ان کو چھیڑتے ہیں تاکہ گالی بچے دیں، بڑا اچھا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے بڑا اچھا ان کو۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے معاشرے کی گراوٹ ہے۔ یہ سب آنکھوں دیکھی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا آپ میں سے بھی کوئی، ہم میں سے بھی کوئی اسی معیار کا ہو جو اپنے بچوں کی غلطیوں پہ ہنستا اور مسکراتا ہو اور شاباشی پیش کرتا ہو۔ یہ انتہائی درجے کی رذالت اور کمینگی ہے۔ یہ
اس سے بچ کر رہنے چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت میں یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب خطا اور غلطی ہو تو پہلی غلطی نظر انداز کرنے کی کوشش کی جائے، دوبارہ اگر ریپیٹ کرے تو بڑے شائستگی کے ساتھ بڑے ہلکے انداز میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ کہ مارنا، اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 10 سال سے پہلے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 10 سال سے پہلے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ ہاں ہونا چاہیے، گھر میں ڈنڈا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ گھر کے ایسی جگہ پر ڈنڈا اور سوٹ جس کو کہتے ہیں، پہلے جو مارتے تھے نا، وہ ہونا چاہیے۔ مسند احمد وغیرہ میں روایت موجود ہے، یراہ اہل البیت، جہاں گھر والے دیکھیں، بیوی بھی دیکھے، گھر والے بھی دیکھے، سب دیکھیں یہاں ڈنڈا یہاں رکھا ہوا۔ گھر کا ذمہ دار آدمی کبھی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف الا انہو، مگر صرف ان کے اندر خوف دلانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ چیزیں ہوں لیکن بچوں میں خوف دلانے کے لیے، یا گھر کا بڑا آدمی چھوٹے لوگوں پر یہ خوف دلانے کے لیے ایسی چیزیں رکھے، لیکن مارنے کا استعمال اسے نہ کرے۔ یہ آخری راستہ ہوتا ہے بچے کو اس کی غلط حرکتوں پر کیا ہے، مارنے کی کوشش کرنا۔ اس سے پہلے کئی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر لے جائیں گے تو بچے کی بہترین تربیت پر ہم کامیابی حاصل کر لے جائیں گے۔ بہرحال جس قدر تیزی سے وقت ختم ہوا ہے اس اعتبار سے چند چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہترین اولاد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہترین اولاد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں سے شروعات ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ نیک اور صالح ہو، تو اس کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ اس کی شروعات اختیار الزوجہ، زوجین پہ ہونی چاہیے۔ شادی سے پہلے آپ یہ خیال کریں کہ آپ کس سے شادی کرنے والے ہیں۔ اگر ورلڈ لیول کی مس ورلڈ آپ تلاش کر رہے ہیں، امبانی اور اڈانی کی بیٹیوں کو تلاش کر رہے ہیں، بڑی شہرت یافتہ لڑکیوں کو تلاش کر رہے ہیں، صرف یہ مقصد ہے، البم پہ البم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایسی شکل و صورت میں آپ یہ جان کر چلیں کہ آپ بڑا نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ذکر فرمائی ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے خاندان کی جو ہے مشہور ہونے کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے دین پر کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین، دین والوں کو ترجیح دو، دین والوں کو ترجیح دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو اختیار الزوجین جب ہو، یعنی نیک جوڑے کا انتخاب کریں آپ۔ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، کس کی باڈی اچھی ہے، کون جو ہے 60 پلس ہے، کون یہ ہے، کون یہ کیا کیا وہ ہے، اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ کس کے بال ایسے ہیں، کون کس طریقے سے ہے، کتنے پیسے، کتنے بینک بیلنس ہے، کیسے چلتا ہے، کون سی گاڑی ہے، اس بنیاد پر اگر آپ شوہر کا انتخاب کریں گی تو بڑی پٹائی ہوگی دنیا میں مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے دونوں لوگوں کو چاہیے کہ صحیح بنیاد پر، نیک اور صالحیت کی بنیاد پر جوڑوں کا انتخاب کرنا شروع کریں۔ باذن اللہ یہ پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ ہوگا، اس سے آپ کی زندگی کے اندر بہت بدلاؤ پیدا ہوگا۔ امام الجوزی نے کسی نے ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون نکاح کر کے آئی جب، تو اس نے پہلی رات میں اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ آپ کی والدہ نے کھانا کھایا یا والدین نے کھانا کھایا؟ تو اب پہلی رات ہوتی ہے اور ملنے والا موقع ہوتا ہے، تو شوہر نے کیا کیا، تھوڑا نظر انداز کیا، اس نظر انداز کیا۔ اسی وقت بیوی نے کہا مجھے آپ سے طلاق چاہیے، خلا چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ کے والدین نے کھانا کھایا نہیں کھایا، وہ کس حالت میں ہے، تو آپ کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ آپ کی طرح ہوگی۔ میں ایسے بچوں کی ماں نہیں بننا چاہتی ہوں جو اپنے والدین کی خدمت کرنے والے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے نہ ہوں۔ تو ان بنیادوں پر سلیکشن ہونا چاہیے، اس قدر ہمت اور جرات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی بنیاد پر دیندار بچے کا انتخاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو ضرور آپ کے جھولی میں بھر کر دے گا۔ جب اللہ نے دیندار اور اللہ کے رسول نے دینداری کی بنیاد پر ترجیح کی بات کہی ہے، اگر آپ کے اندر سچی نیت ہے تو اللہ ایسے لڑکوں کو آپ کی جھولی میں ضرور رکھے گا، اور ایسے لڑکوں کی جھولیوں میں لڑکیوں کو ضرور رکھے گا جو دین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے کیا کرنے، وہ یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دعاؤں کا جو اہتمام ہے، بیوی کے پاس جانے کا، اسی طریقے سے اولاد کی پیدائش پر خوشی ہونے کا عقیقہ کرنا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کو جو ترتیب سے ذکر کی گئی ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے جو کتاب لکھی ہے تحفۃ المولود وغیرہ میں، اس کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کیا ہے، بزنس کرتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ کے جاتا ہے، سیکھ کر کے جاتا ہے، یا شادی کرنی ہوتی، اتنا بڑا کام ہوتا ہے، شادی کوئی آسان کام تھوڑی نہ ہے،
بھئی ایک ذمہ داری والی بات ہے، لیکن اس کے ABCD بھی معلوم نہیں ہوتا شادی کا، ایک کتاب بھی نہیں پڑھا ہوتا، ایک حدیث بھی نہیں جانتا ہوتا ہے، اور چلا جاتا ہے، دلہا بن جاتا ہے، دلہن بن جاتی ہے۔ کپڑوں کو پہن لینے کا نام اور جو ہے اچھے اچھے لباس پہن لینے کا نام، بہترین جو ہے میرج ہال بک کر لینے کا نام، یہ ذمہ داری تھوڑا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ آج سے ایک آدمی کی بیوی بننے جا رہی ہیں، اب اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ کو پیش آنا ہے، کیا پیش آنا، اس طریقے سے یہ ذمہ داری ہے۔ آپ آج سے ایک عورت کے ذمہ دار ہونے جا رہے ہیں، کیسے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنی ہے، یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں سے لوگ کیا ہے، بے پرواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اس کی اصلاح اگر کر لیں، یہ اصل معاملہ، کینسر یہیں سے پھیلتا ہے، نیک اولاد اور بری اولاد کا معاملہ یہیں سے ہوتا ہے۔ تو اختیار الزوجین جو ہو وہ صالحیت کی بنیاد پر ہو، نیک جوڑے کا انتخاب جو کیا جائے اللہ رب العالمین کے دین کی بنیاد پر کیا جائے۔ صرف دنیا داری کی بنیاد پر کریں گے، 3 دن کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے پاس میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنے ایسے کیسز آتے ہیں، سال نہیں گزرتے ہیں، نکاح میں بھی میں شریک ہوا رہتا ہوں، 1 سال گزرے نہیں کہ طلاق کے معاملے لے کر آ گئے ڈسکس کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی تو یاد نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو کئی دن ہوا نکاح پڑھا ہے، نکاح میں شامل ہے، لیکن نہیں۔ اسی لیے میں نے کئی جگہ یہ بات بیان کی ہے جہاں پر نکاح قاضی وغیرہ پڑھاتے ہیں، جیسے جو ساؤتھ وغیرہ کا علاقہ حیدرآباد وغیرہ میں نے کہا جب کوئی آدمی رجسٹریشن کرانے کے لیے مجھے نکاح پڑھانا ہے یا نکاح کرنا ہے تو اس کو فوراً نکاح نہ پڑھایا جائے، 3 مہینے کی کلاس لی جائے دونوں کی، میاں بیوی دونوں کی جو شادی کر رہے ہیں، دین سکھایا جائے، دونوں کے حقوق بتایا جائے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے برداشت کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے۔ جب یہ کورس ہو جائے اور اچھی طریقے سے اس کورس میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے قاضی نکاح پڑھائے تاکہ طلاق کے جو ہے ریشیو کم ہو جائے۔ یہ بہت یہ کیا ایک آدمی شادی کر لیتا جانتا ہی نہیں ہے، جن کو خود چلنا نہیں آتا اس کو شادی لوگ کر دیتے ہیں، گھر والے اس کو جھیل رہے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ، اور پھر اس کی شادی کر لیتے ہیں، تو وہ بھی بوجھ بنا رہے گا اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ یہ سب پوری جو ہے پورا معاشرہ کیا ہے خراب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا پاتے ہیں۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ بیٹا بگڑا ہوا میرا، شادی ہو جائے گی تو سدھر جائے گا، پوری زندگی تو سدھارے نہیں، اب بیوی آئے گی جس کے ماں جو اس کے ماتا جو سدھار لے جائے گی اس کو۔ اور ایسے ہی لوگ ایسے چھوڑے ہوتے ہیں بیٹیوں کو، سوچتے ہیں شادی ہو جائے گی تو سدھر جائے گا۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری دوسروں کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی کیا ہے اپنی ذمہ داری دوسروں کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں، ہر آدمی کا اپنا حصہ ہے ذمہ داری کا، اسے وہ ادا کرنے کی کیا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ تو بچے جب چھوٹے بڑے ہو جائے تو کلمہ ان کو پڑھایا جائے، نماز سکھائی جائے، دین کی بنیادی چیزیں سکھائی جائیں، اللہ سے محبت سکھائی جائے، رسول سے محبت، صحابہ سے محبت، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قیامت کیا ہے، حشر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کیا ہے، قیامت کا دن کتنا لمبا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کے ذہن و دماغ میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بتائی جائیں، کیونکہ انہی بنیادوں پر کیا ہے بچوں کو کل قیامت جو ہے کھڑا ہونا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اور بہت زیادہ دنیا بچوں کو مت سکھائیں، دنیا خود بخود انسان سیکھ جاتا ہے، جیسے موبائل سکھانا نہیں پڑتا، سیکھ جاتا ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ ایسے آپ کا بچہ دنیا سیکھ جائے گا، ٹھیک ہے کچھ ضرورت ہے آپ سکھائیے، لیکن اصل توجہ اس کی دین کی طرف لگائیے، آخرت کی طرف لگائیے، یہ بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ ماحول انتہائی خراب ہو چکا ہے، آپ اگر اپنے گھر میں دین نہیں سکھائیں گے، اخلاق نہیں سکھائیں گے، محلے میں بھی کہیں دین نہیں ہے، اسکولوں اور کالجوں میں بھی دین نہیں ہے، جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا وہاں سے بھی دین نہیں۔ پہلے کا معاشرہ اسلامی معاشرہ تھا، کچھ باتیں بچہ دین کے گھر میں سیکھتا تھا، کچھ دوستوں میں سیکھتا تھا، کچھ محلوں میں سیکھ لیتا تھا، کچھ مسجد میں جا کے سیکھ لیتا تھا، کچھ اسکول میں جا کے سیکھ لیتا، تو ہر جگہ سے سیکھ کر کے دیندار ہو جاتا تھا۔ لیکن اب دین نہ گھر میں ہے، نہ باہر ہے، نہ اسکول میں ہے، نہ مدرسوں میں ہے، نہ کالجوں میں ہے، نہ مسجدوں میں، کہیں نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں وہ بہت مختصر ہیں، ان باتوں کے اعتبار سے جو کہنے سے رہ گئی اور چھوٹ گئی ہیں۔ اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ضرور پر روشنی ڈالی جائے گی، لیکن ان موضوعات پر جو آپ کی رہنمائی میں کر سکتا ہوں وہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ شادیوں میں ڈیلے اور تاخیر کیے ہوئے ہیں وہ شادیوں میں جلدی کریں، بغیر کسی اہم اور ویلڈ ریزن کے شادیوں میں تاخیر نہ کریں، نہ لڑکے کے نہ لڑکی کے۔ فتنوں کے اس زمانے کے اندر شادیوں میں تاخیر وہ لوگ کر رہے ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، قیامت پر جن کا ایمان اور یقین کمزور ہوگا۔ اس لیے اپنی پاک دامنی کی فکر کیجئے، اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ ماحول انتہائی خراب ہو چکا ہے، اس کو آپ بھی بہتر بنیے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش۔ تو شادیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کیجئے، جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں
جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں جلد بازی کا مظاہرہ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، دین کی بنیاد پر سلیکشن کریں۔ اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، لگے آپ کی ساس سسر ہیں، بننا چاہتے ہیں تو دیندار بہو لے کر آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ داماد بیٹے کے مانند رہتا ہے تو آپ کیا ہے، آپ دیندار داماد لے کر آئیے، ورنہ وہ آپ سے بھی خدمت کرانے کو اپنے لیے فخر سمجھے گا نا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، جاتے ہیں سسرال تو ساس سسر سے بھی خدمت کراتے ہیں۔ غیرت تو ختم ہو چکی ہے، یہ بوڑھے ہیں ہماری بیوی کے ماں باپ، ان سے خدمت کراتے ہیں، ان سے اپنی جیبیوں کو بھرتے ہیں، ان سے پیسوں کو لیتے ہیں، اور جن کو دینے کی عمر ہوتی ہے، جن کو دینا چاہیے، ان سے بھی لوٹنے پہ لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیندار داماد کا انتخاب ہی نہیں کیا، آپ نے جو ہے دیندار بہو کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ پھر شکایت آپ کو ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے شکایت کرتے ہیں، بیوی کی شکایت شوہر سے، شوہر کی شکایت بیوی سے ہوتی ہے۔ تو جلدی شادی کیجیے، دینداری کی بنیاد پر انتخاب کیجیے، اور اس موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کو ضرور پڑھیے۔ شادی سے متعلق جو کتابیں علماء اور ائمہ نے لکھ رکھی ہیں اس کو ضرور پڑھیے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس سے پہلے کیا آپ کو راستے اختیار کرنے، کن بنیادوں پر سلیکشن ہونا چاہیے، اس کو پڑھیے جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت اولاد پر بڑی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن میں بھی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ آپ خاص طور سے سورہ لقمان کے اندر جو لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وہ بھی تربیت کا بہت بہترین نمونہ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ ان کتابوں کو پڑھیے جو تربیت اولاد پر لکھی گئی ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو یقینی طور پر فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنے آپ کی اصلاح کرنا بچوں کی اصلاح کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، ماڈل ہیں۔ آپ کا بچہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا۔ آپ برائی کریں گے تو برائی سیکھے گا، آپ اچھائی کریں گے تو اچھائی سیکھے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے لیے ماڈل، اسوہ اور نمونہ بننے کی کوشش کیجیے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کا ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی ان بنیادی چیزوں کو اور حساس موضوعات کو جو ذکر کیے گئے ہیں اور جو ذکر کرنے سے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔